ناظرین روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں علی ناصر. جتنی امیدیں اور توقعات اس وقت عمران خان صاحب سے ہیں اتنی میرے خیال سے تاریخ میں کسی وزیر اعظم سے نہیں رہیں. لوگوں کی اس وقت جو میں کہوں گا کہ آنکھوں میں حسرت میں نے دیکھی ہے اور ان کے دل میں جو امیدیں دیکھی ہیں کہ جناب وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت آئی ہے. لیٹس بی ویری فرینک, لوگوں کا فوکس پاکستان تحریک انصاف سے کہیں زیادہ صرف اور صرف عمران خان, اس کی الیکشن سے پہلے کمٹمنٹس پہ ہے. اور وزیر اعظم عمران خان کیا ڈیلیور کر پائیں گے, ہر روز ایک ہی سوال پوچھا جا رہا ہے. لیکن میرے خیال سے 100 ڈیز ان کو دینا ضروری ہے جس کے اندر وہ اپنا ایجنڈا بھی پیش کریں گے, پالیسیز کی ڈیولپمنٹ بھی کریں گے, امپلیمنٹیشن پلان بھی دیں گے. اور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بہت سارے دعوے بھی کیے ہیں اور ہی از لیونگ اپ ٹو سم آف دیم, جس کے اندر جو ہے میں کہوں گا کہ سب سے پہلے انہوں نے یہ بات کی وسعت اختیار کروں گا, آسٹیریٹی لاؤں گا. انہوں نے اس پہ ورک کیا ہے. اپارٹ فرام دا فیکٹ کہ بیچ میں کہیں کہیں مس ہینڈلنگ اس حساب سے ہو گئی کہ چند جو وزراء موجود ہیں وہ صحیح سے بات کو پیش نہیں کر پائے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا ڈیٹیل. انہوں نے بہت ساری چیزیں فمبل کر دیں. اب ٹیم کے اندر بہت سارے کھلاڑی کمزور بھی ہوتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کی بھی یہاں پر میں کہوں گا کہ کوئی شارٹ کمنگ نہیں ہے, ان کو کور کرنے کی ضرورت ہے, وہ آگے جا کے ہو جائیں گے. وزیر خزانہ کے لیے بھی اب بہت سارے لوگ آپٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اب آگے جا کے کیا ہوگا. ہاں آپ بالکل حیران ہوں گے, وزیر خزانہ کی پوزیشن کے لیے بھی بہت سارے لوگ اب آپٹ کر رہے ہیں. میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان آج شامل گفتگو ہوں گے, جناب سینیٹر عبدالحسیب خان صاحب, اور یہ ایک معروف تاجر صنعت کار رہنما بھی ہیں اور 12 پروگرام تشریف لاتے. سر آپ کو ویلکم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا ناصر صاحب, آپ ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور خاص موقع پہ یاد کرتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ایک موقع ہے. بات یہ ہے کہ 100 دن کے ایجنڈے کے متعلق بات ہر کوئی کر رہا ہے, تنقید کر رہے ہیں لوگ. میں چاہ رہا ہوں آج تجاویز اور تعمیری اگر کوئی بات ہو سکے تو وہ کی جائے. اور میرے خیال سے چند چیزیں میرے ذہن میں بھی ہیں, چند چیزیں آپ کے ذہن میں بھی ہیں. ابھی نواز شریف صاحب جو ہیں وزیر اعظم نہیں رہے اور ان کی جو لیگیسی ہے وہ بھی ختم ہو گئی. اسحاق ڈار صاحب بھی وزیر خزانہ نہیں رہے, ان کی لیگیسی بھی ختم ہو گئی. اب اے نیو لیگیسی از بینگ ریٹن. اب آپ مجھے بتائیں کہ حکومت کو کیا کرنا چاہیے, صنعت کار, تاجر, ایک عام آدمی کیا سوچ رہا ہے؟ صرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اتنی تمام تکالیف کے بعد ایک راستہ نظر آیا عوام کو. اور پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ خالی پرائم منسٹر عمران خان خالی اکیلے پرائم منسٹر نہیں ہے کہ بٹی ہوئی کوئی ہو. ان کی گورنرز ہیں, ان کی حکومتیں ہیں صوبوں کے اندر. گورنر ان کا پنجاب میں بیٹھا ہوا ہے, گورنر ان کا سندھ میں بیٹھا ہوا ہے. ان کے پاس تمام انفراسٹرکچر جو کام کرنے چاہیے ہوتا ہے نا, وہ عمران خان کے ساتھ ہے. تو یہ کوئی معمولی بات نہیں. اب خالی بات یہ ہے کہ ان سب کو گیر اپ کر کے قبلہ ٹھیک کر لیں کہ ہم نے پہلے کون سے کام کرنے ہیں اور کون سے بعد میں کرنے ہیں. کچھ امیجیٹ کرنے ہیں تاکہ اب لوگوں کو نظر آئے, کیونکہ ایکسپیکٹیشن جیسے آپ نے کہا یقینی طور پہ ایکسپیکٹیشن اس لیے کہ اب آپ کا کچھ بچا نہیں ہے اور آپ کے پاس بچا کچھ نہیں ہے اور سب کچھ آپ کے پاس ہے. کہ آپ IMF دیکھیں نا, خالی ایک مثال میں کہتا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو سب سے پہلا اقدام کیا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جو انہوں نے اقتصادی مشاورتی کونسل بنائی نو منتخب, اور وہ اس کو چیئر کریں گے جیسے پلاننگ کمیشن کو کرتے ہیں. اور اس کے اندر آپ یقین جانیے جب میں نے نام پڑھے تو میں ان ناموں کو جانتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے قد ناپے نہیں جا سکتے ان کی اپنی فیلڈ میں. اچھا اس کا یہ تو جو دیکھا بڑی خوشی ہوئی مجھے. اس کا جب رزلٹ میں سامنے آیا نا ناصر بھائی, وہ کیا آیا کہ انہوں نے ایک پالیسی دی ہے جس کے تحت آپ کو 4.5 بلین ڈالر کی آپ کو سیونگ ہوگی. انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ لگزریس کارس اور یہ چیزیں کچھ چیزیں انہوں نے کہا کہ اس کو آپ فون بند کر بالکل یعنی پورے اقدام کریں. یہ ریسنٹ اب یہ اگر ہوا تو وہ 4.5 بلین کم نہیں ہوتے بھائی, خالی آپ کو اس سے کرنے. پھر دوسرے ہے کہ اس کو خالی آپ لگژری کار تک آپ ریڈیوس نہیں کریں, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو ہے تمام لگژری آئٹمس تمام, یار ہمارے پاس کون چیزیں ایسی نہیں, نٹ کھانے کے ہمارے پاس آ رہے ہیں, ہمارے پاس میک اپ کا سامان آ رہا ہے. آپ نے جو ہے بالکل کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے بھائی. WTO کے سامان پہ تھوڑا ہاتھ نہیں سب بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جی آل لگژریس آئٹمس اینڈ جنرل آئٹمس جو لوکلی بنتے ہیں یا زیادتی ہے
ہم کون دوسرے ملکوں میں ہم ایکسپورٹ نہیں کر پاتے، جبکہ کیونکہ ان کے یہاں بنتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ایسی پالیسی بنا دی ہے، اتنی دوسری کا ایکسچینج بڑھا دیا ہے کہ ہم گھس ہی نہیں سکتے. اور WTO سے کہنے میں یہ ہے کہ یہ آپ جائیں گے، آپ منع نہیں کر سکتے، آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی، یہ WTO ہے. لیکن ہر حکومت نے کیا کیا ہے اپنے بعض ملکوں میں، انہوں نے ریسٹرکشن لگی ہوئی ہے. ان ریسٹرکشنز کے بارے میں، پروٹیکشنزم کے بارے میں بات کرتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، اپنی گفتگو جاری رکھیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری ہو رہی ہے 100 ڈیز ایجنڈا کے اوپر. آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ بالکل تنقید نہ ہو، بلکہ ایک مثبت گفتگو ہو، جس کا مقصد یہ ہے کہ تعمیراتی طور پر کوئی تجاویز دے جا سکیں جس سے حکومت جو ہے بینیفٹ اٹھا سکے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عبدالحسیب. سینیٹر صاحب، بات یہ ہے، میں آپ کے سامنے ایک چیز مطلب یہ کہ بنیادی طور پر آپ نے کہا کہ گڈ سٹارٹ، بالکل پوائنٹ صحیح دے دیا آپ نے. گڈ سٹارٹ میں نے اسٹارٹ کیا جو آپ کے بات تھی، اس میں یہ اسٹارٹ کیا کہ انہوں نے جب آپ کو ایک نیو منتخب اقتصادی کونسل بنائی ہے، اس کے جو لوگ ہیں وہ پیورلی اینڈ پیورلی آن میرٹ ہیں. میں ان کا قد نہیں ناپ سکتا. اور ان کا پھر پہلا جو پروپوزل آئی وہ یہ آئی کہ یہ تمام جو لگژریس جو آپ ایک بڑی کاریں ہیں ان کے اوپر ریسٹرکشن کے ساتھ وہ 4.5 بلین بچائیں گے. میں اس سے آگے جا رہا ہوں کہ صاحب اقتصادی کونسل یہ کام بھی یہ دیکھ لے کہ یہ 2-3 کام ایسے ہیں کہ جو ان کو دیکھنے چاہیے. ایک جو کام ہے وہ سب یہ ہے کہ یہ خالی لگژریس گاڑیوں پہ آپ کو لگانے سے صرف بات ملے گی، تھوڑا سا اور آگے جائیے. اور جتنے آپ کے جو لگژریس آئٹمس ہیں وہ بہت ہیں، میں نام لینے کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. وہ جتنی جنرل کموڈیٹیز ہیں ہماری جو کہ ہم خود بناتے ہیں، وافر مقدار میں ہیں، ان کے اوپر آپ ان کو پروٹیکشن دے دیجئے. اس پہ ہائی ڈیوٹی لگا دی تو آپ منع نہیں کریں کہ آپ ہم امپورٹ نہیں کرتے، کیونکہ آپ کو WTO کی پابندی کرنی ہوتی ہے. آپ اس پہ اپنے امپورٹ، ہم بہت سے ملکوں میں نہیں جا سکتے. انہوں نے ایسے انوائرمنٹ پیدا کر دیے ہیں کہ ہم جا ہی نہیں سکتے، اور انہوں نے امپورٹ بین بھی نہیں کیے. لیکن یہ تو ایک میکرو پرابلم آپ نے سالو کیا. دیکھیں لیٹس بی ویری فرینک، میں نے مائکرو کے ساتھ مائکرو کے ساتھ اسے میچ کیا، میں نے اس کو میکرو. لیکن اب ایک مائکرو پرابلم آپ سے پوچھتا ہوں. یہ عام آدمی پروگرام دیکھ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے جو مسائل ہیں نا وہ حل کریں، اور میرے خیال آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا ہوا عام آدمی کی، تو کم از کم آپ بتائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ تو ہائی فلائرز ہیں، وہ 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پہ اڑ رہے ہیں. بات یہ عام آدمی کے مسائل، مہنگائی، پسماندگی، غربت، بے روزگاری، یہ دیکھیں یہ بھی حل کر رہے ہیں. چل یہ حل کرتے بہت آسان ہے. ابھی جو ہے وہ نئی حکومت جو ہے وہ بجٹ کو وہ تو آنا تھا ظاہر ہے، تو اس بجٹ پر بھی کام ہو رہا ہے. اور اس بجٹ کو جو ہے وہ بنائیں تو پہلے بجٹ بنا دیں وہ غریب آدمی کا، کہ غریب آدمی کو جو ہے وہ ہیلتھ ایجوکیشن، 2 چیزیں، لمبی چوڑی بات نہیں کرتا، ہیلتھ اور ایجوکیشن، ٹھیک ہے، ان 2 کو فوکس کریں اور بجٹ بنائیں. غریب کے کرنے کے بعد پھر جو کچھ بچے اس کو پھر آگے لے کے جائیے. دیکھیے بات صرف اتنی ہے کہ 2+2=4 بنگلے میں مانتا نہیں ہوں. 2+2=4 روٹی جو غریب کہتا ہے، غریب کو نہیں پتہ ہوتا. اس کا تو یہی ہے کہ آپ اسے پوچھیں گے بھائی 2+2=4 کیا ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے 4 روٹی. اس کا حساب ہی اس طرح. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غریب کے لیے آپ کو ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ انقلابی اقدامات کرنے ہوں گے. اور پھر دوسرے یہ کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ کرنے کے لیے پیسہ ہم دے دیتے ہیں نا. پہلے عمران خان کو ہم پہلے پیسہ دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ پیسہ لے لیں تاکہ بجٹ بنانے میں آپ کا آسانی ہوا، تاکہ غریب تک آپ وہ پاس آن کر دیں. اس کا کیا طریقہ ہے؟ ٹیکس کو ریفارم کیجئے. بالکل کریں. میں کیا کہتا ہوں، بیوٹی پارلر، میرج ہال، کیٹررز، ڈاکٹرز، لائرز، ایگریکلچر آپ نے چھوڑ دیں. عمران خان یو آر ناٹ زمیندار اینڈ جاگیردار. آپ اسپورٹس مین ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اگر ایگریکلچر کے بعد آپ نے نہیں لگایا ٹیکس تو اس کا کیا انجام ہوا. اور ابھی بھی آپ اگر ٹیکس نہیں لگائیں گے تو آپ بہت سے اپنے کام جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے. تو ایگریکلچر پر ٹیکس لگانا لازمی ہے. اب آپ جو ہے وہاں پر جو لے گئے ہیں اپنے نیشنل اسمبلی میں لے گئے ہیں اور پروونشل اسمبلی میں لے گئے ہیں، وہ جاگیردار زمیندار نہیں ہیں. آپ وہاں پر ینگ لوگوں کو لے گئے ہیں اور وہاں پر لے گئے ہیں جو کہ ٹیکنوکریٹس ہیں،
اور زمین آپ کا اب تو موقع ہے, اب یونیفارمٹی آپ کہہ رہے ہیں, اب آ گئی ہے, یونیفارمٹی لیں. یہ وہی موقع ہے کہ جب ملا تھا مشرف کو, جب کالا باغ بنا کے چلے جاتے, کوئی نہیں بنتا, کالا باغ بن چکا تھا, انہوں نے نہیں بنایا. یہی بات اب آپ کے اوپر ہے, اگر آپ نے ابھی بھی یہ پوری جو آپ کی ٹیم آئی ہوئی ہے, بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں گے ابھی اس وقت مشرف صاحب, ابھی سوچ رہے ہوں, کوس رہے ہوں گے خود کو, اب گیا بھائی وقت. اب یہ جو آپ کے پاس جو ٹیم ہے آپ کی, اب ماشاءاللہ یہ سب بڑے پڑھے لکھے ینگ سب لوگ آئے ہوئے نا, ان کے لیے آپ نے آپ ٹھیک کر کے ایگریکلچر پہ ٹوسٹ لگا دیجیے, آپ کے بہت سے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے. اور غریب کی جو آپ نے بات کی ہے, یو بلیو ان دی ینگ پیپل آف دس کنٹری, میں دے آر دا فیوچر آف دم, ہم یہ آپ ان کو بات کرتے ہیں, وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے بھائی. میں تو سب سے زیادہ جو نمبر دیتا ہوں اپنے عمران خان کو دیتا ہے اسی بات میں, اسے صرف 2 باتیں کی ہیں. 22 سال سے سن رہا ہوں کرپشن کرپشن کرپشن, اور یا مخاطب ہو رہے ہیں کس سے, یوتھ آف پاکستان. یہ 2 باتیں ایسی ہیں جس کو کہ میں عمران خان کو 100 میں سے 100 نمبر دیتا ہوں. اچھا مجھے ایک بات آپ نے بتانی ہے, انہوں نے سب سے پہلی پریورٹی, بلکہ آپ کہیں الیکشن سلوگن یہ تھا, کرپشن, ٹرانسپیرنسی, اکاؤنٹیبلٹی, اس کے اوپر عمل ہوگا. اس کا عمل ہونے کے لیے نہیں ہوگا, وہ نظر آنا چاہیے. اچھا وہ نظر کیسے آئے گا, یا میں آپ کو ڈائریکٹ میں عمران خان سے مخاطب ہوں, اگر وہی بات ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ جی آپ کو یہ جو آپ نے نعرہ لگایا ہوا تھا کرپشن پہ, اور میں نے ہر تقریر ان کی سنی ہے, جب 6 سال میں بیٹھا تھا اسلام آباد میں تھا, تو وہاں بھی میرے پارلیمنٹ کے سامنے ہی ان کا وہ لگتا تھا, اور ہم رات کو وہاں بھی جایا کرتے سننے کے لیے. تو کرپشن کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے تاکہ وہ نظر آ جائے, مجھے بھی نظر آ جائے, عام آدمی نظر آ جائے, وہ یہ ہے کہ اپائنٹمنٹ آف ٹاپ لیڈرس ان اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, PIA, اسٹیل مل ایٹسٹرا, ان کے ٹاپ لیڈرز لے آئیے آپ آن میرٹ, جن کے اکاؤنٹیبلٹی بھی کر سکتے ہوں آپ, اور ٹرانسپیرنٹ بھی وہ کام کر رہے ہوں, لا کے ان کو بٹھا دیے, اور بورڈ کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیجئے, اپنا اسٹیک رکھیے 51% کنٹرولڈ شیئر, اور اس کے بعد پرائیویٹ پبلک کو بھی لا کے اس کے اندر شیئرنگ کے دیجیے, تاکہ وہ آ کے ان کا بنے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, لیکن کنٹرولنگ شیئر ہونا چاہیے گورنمنٹ کے پاس. میں نجکاری کے خلاف ہوں PI, کیونکہ نجکاری ہر چیز کی نہیں کی جاتی. یہ ہمارے نیشنل پرائیڈ ہے, ہماری PI ہے, اسٹیل میں ہماری پرائیڈ ہے ہماری, اس کو آپ ٹاپ لیڈر لے آئیے نا, ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صاحب آپ نے جو بات کی تھی کرپشن, تو آپ آدمی کرپٹ آدمی لے کے نہیں آئے, کیونکہ ابھی تک سب کرپٹ ہی آئے ہیں اور برباد کر دیا ہے میرے PIA کو بھی, اسٹیل مل. تو دیٹ مینس کہ یہاں پر ٹاپ لیڈرشپ جو ہماری اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کی ہے, ان کو چاہیے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس جائیں گے ان کو ٹھیک کر لیں, اور بورڈ کو ریکانسٹیٹیوٹ کریں, تاکہ اس کے اندر بھی آپ جیسے لوگ آئے ہیں. اچھی بات ہے, اچھے لوگوں کو لے کر آئیں. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر باقی چیزیں بھی جو ایجنڈا پر ہیں ان پر بات کریں گے. ناظرین ویلکم بیک آفٹر بریک. گفتگو ہماری جاری ہے. بریک پہ جانے سے پہلے ہم 100 ڈیز ایجنڈا کے اوپر بات کر رہے تھے. کرپشن کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے, اس پر جو ہے عمل ہوتا لوگ چاہ رہے ہیں کہ اب وہ دیکھیں. اس کا ایک ایسپیکٹ جو ہے بریک پہ جانے سے پہلے میں نے سینیٹر عبداللطیف صاحب کے ساتھ ڈسکس کیا, تو میں نے بتا دیا آپ کو ایک ایسپیکٹ. نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اس وقت 8,000 10,000 ارب روپے تک جو ہے وہ آپ کے ریل اسٹیٹ کے اندر بلیک منی موجود ہے, اینڈ عمران خان نوز اباؤٹ اٹ. تو آپ وہ کیا کریں, وہ امیجیٹلی یہ پٹواری سے نکال دیں, اور ریئل اسٹیٹ کو ڈاکومنٹ کریں. اور اس کے لیے کیا کریں, یا میں ایڈوائز کر رہا ہوں عمران خان پرائم منسٹر کو ایڈوائز کر رہا ہوں کہ فوری طور پہ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی بنا دیں, ایک سینٹرل باڈی بنا دیں, ریگولیٹری اتھارٹی بنا دیں. یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ کرپشن کی بہتری کی جائے. تو یہ 2 کام میں نے بتا دیے ان کو. تیسرا کام وہ ہے ہیلتھ, کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن, کیونکہ بیمار جاہل قوم نہیں ہوتی, پڑھی لکھی صحت مند قوم کہلاتی ہے. ان 2 پہ توجہ دیجیے. میں نے ایک ابھی جو واقعہ دیکھا اس کی روشنی کرنے میں یہ ایک ایڈوائز کر رہا ہوں اپنا عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب آپ کے پاس وقت ڈاکٹر عاشق آوان بیٹھی ہوئی ہیں جو کہ منسٹر ہیلتھ ہوا کرتی تھیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں. میں اس وقت سینیٹر تھا, اور سینٹ نے
DRA ڈریپ بل بنایا ہے، اس کا میں راوی ہوں، ایک لفظ میرا لکھا ہوا ہے، میں اس کا چیئرمین تھا، تمام پاکستان کے سینیٹرز ہر صوبے کے ہر علاقے کے موجود تھے، ہم نے بنائے ہوئے تھا۔ عاشق عوانہ صاحبہ نے اس کے اندر سے 15 پوائنٹ بیکاز آف دی پالیٹکس انہوں نے 15 پوائنٹ نکال دیے تھے، اور پھر انہوں نے جب میں نے اور پھر وہ رات کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں انہوں نے زرداری صاحب سے سائن کرا لیے تھے، وہاں پر ندیم سیٹھی تھی سیکریٹری، یہ سب کہانی ہے۔ مجھے ایک موقع دیں کہ منسٹر آف ہیلتھ سینٹرل پنجاب کی پرسنل ہیلتھ عاشق عوان جو کہ اس زمانے میں منسٹر تھیں جب یہ ڈریپ ایکٹ بنایا تھا، اور مجھے بلا لیں 4 آدمی کی بیٹھ کے ڈریپ ایکٹ کو آپ نے جو ہے وہ ان لائن کرنا ہے ٹو دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو کہ ہم نے بنا کے دیا تھا۔ اس کے اندر انہوں نے عاشق عوان صاحبہ نے کچھ جو کمنٹمنٹ کی تھیں اس کو دور کر دیں تاکہ ہیلتھ بہتر ہو جائے۔ اس وقت جو فیصلہ کیا ہے ابھی پروونس کے منسٹر نے میرے خیال میں مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ جو کام پچھلی حکومت نے کیا تھا ہیلتھ کے حوالے سے بڑے انقلابی اقدامات تھے، میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق 50 سال سے ہیلتھ سیکٹر سے بھی ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اقدامات بہت اچھے تھے۔ تو میں نہیں چاہتا کہ آپ پروونس حکومت کے اگر کوئی اچھا کام بھی کیا ہے تو اس پہ آپ ہاتھ ڈالیں، آپ کو بہت کام کرنے ہیں، لیکن پچھلے کا اچھا کام کیے ہوں تو اس کو کنٹینیو کریں۔ اس کو کنٹینیو کرنے کی میں آپ کو خالی ایک ایگزامپل دی ہے، میں نے آپ کو عاشق عوان کے ساتھ میٹنگ کر کے منسٹر آف ہیلتھ کے ساتھ میں آ جاؤں گا وہاں پر، تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ جی ہمیں پچھلے حکومتوں کو کام کون سے کنٹینیو کرنے ہیں اور کون سے نہیں کرنے ہیں۔ تو یہ ٹرانسپیرنسی ہو جائے گی، جو آپ کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی اینڈ ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، یہ ٹرانسپیرنسی ہوگی۔ اچھا، یہاں پر ایک چیز اور، اب بات یہ چند دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ رابطہ کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی کہہ رہی ہیں خاتون کہ وہ ویڈو ہیں، کوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سینئر سٹیزن ہوں، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے چھوٹے بچے ہیں، کوئی خاتون کہہ رہی ہیں کہ میں ہاؤس وائف، کہہ رہے ہیں ہمیں ایکسپیکٹیشن اس گورنمنٹ سے کہ ہمیں سرکاری دفتروں میں جا کر دھکے نہیں کھانے پڑیں گے، اپنے ID کارڈ کے رینیول کے لیے ہمیں پریشان نہیں ہونا پڑے گا، اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے ہمیں دیواروں سے جا کر ٹکریں نہیں مارنی پڑیں گی، اور ہمیں ٹیکس فائل کرنے کے چکر میں بھاگ دوڑ نہ کرنے پڑے، اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جائے۔ معیشت ملک کا ہم بھی حصہ ہیں، ہماری طرف توجہ کیوں نہیں دی جا رہی؟ ہمیں ایئر لائن کے اوپر ہم امریکہ برطانیہ کے اوپر تنقید کرتے ہیں، لیکن بات یہ وہ اپنے ملک کے سینئر سٹیزن کا بھی خیال رکھتے ہیں، سوشل ویلفیئر کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ ہم کب کریں گے؟ تو دیکھیے اس میں ابھی یہ ہم نے سب چیز خود بگاڑی ہیں، بہت آسان ہے۔ ابھی عمران خان صاحب نے کیا ہے، پہلا کام انہوں نے کیا کیا ہے کہ 75 ایئرس کے اوپر کے جو لوگ ہیں، جب میرے لیے فری ہو گیا ہے، میں ریلوے میں کہیں بھی آ جا سکتا ہوں، یہ کام انہوں نے ابھی کر دیا بھائی۔ یہ تو ریلوے میں کتنے لوگ جائیں گے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں ان کے کر رہے ہیں جو کہ گھر میں رہتے ہیں، ہاں ان کی بات کر رہے ہیں۔ ان کے لیے آپ نے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرنا ہے، خالی ایک میٹنگ کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں یہ کام انہی کو دے دیں، اقتصادی کونسل والوں کو۔ یہ سمجھتے ہیں غریب کو، کیونکہ یہ اقتصادی کونسل کے جو ممبران ہیں یہ کوئی وہ آسمان سے نہیں اتر گئے ہیں، یہ بھی سمجھتے ہیں گراؤنڈ ڈیوٹی کو۔ ان سے کہیے کہ وہ ایسا نظام بنا کے دے دیں کہ گھر بیٹھے اس کے پیسے وہاں چلے جائیں۔ ٹیکس لینا تو شرم کی بات ہے، ٹیکس کیسے دے سکتے ہیں؟ میں تو کہتا ہوں ان کو وہاں جا کے پیسے لینا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، ان کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے چلے جانے چاہیے جس میں کوئی ٹیکس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ آپ کو دیں گے، میں کہہ رہا ہوں یہ بہت بڑی اقتصادی کمیٹی بنائی ہے عمران خان ایک صاحب نے۔ ضعیف خاتون مجھے بتا رہی ہیں، بول رہی ہیں کہ وہ بونس شیئر کے وہ ٹیکس اب تو ختم کر دیا نا، وہ اس سے پہلے بونس شیئر پر ٹیکس لگا کے ان کو بھیج دیا، اب بول رہے ہیں کہ یہ جمع کروائیں۔ بول رہی میری جو عمر ہے کیا میں جا کر جمع کرواؤں گی؟ سر میں تو کہہ رہا ہوں نا یار، آپ دیکھیں 3% مجھ سے لے رہے ہیں آپ، میں باہر سے پیسے لے کے آتا ہوں، غریب صاحب نے دیکھیں نا زیادتی ہے نا سر۔ یہ اقتصادی کونسل والوں کو میں پھر پیغام دے رہا ہوں آپ کے توسط سے، فی الفور جو ہے وہ قومی بچت کے اندر جو لوگ پیسے رکھ رہے ہیں وہ تو اپنی ملک کے اندر پیسے رکھ رہے ہیں، ان پر ود ہولڈنگ ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں؟ قومی بچت ہو، پینشن ہو، ان کا علاج ہو، ارے بھائی آپ کیسے لے سکتے ہیں 70 سال کے بڈھے سے، غریب آدمی نہیں ان سے تو اتنا نہیں ان سے نہیں، لیکن عام آدمی سے لے لیتے ہیں نا۔ اب سر دیکھیں میں ایک بات، اگر کوئی 45 سال کا آدمی ہے، آپ کو پتا ہے آج کل بچت تو کرنی ہے، اگر وہ اپنے ملک کے ڈیفنس سیونگز، دیکھیں سر ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ، یہ نیشنل سیونگ، سر ظلم میں کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ میرے ملک کا غریب آدمی کے بجٹ کے اوپر آپ کو کچھ پیسے لگانا یہ جرم ہے۔ میں یا کوئی بھی اور عوام کے لیے پیسے، اگر عوام کے پیسے جو ہیں وہ ملک کے لیے لگ رہے ہیں اور وہ لوگ جو باہر رکھ رہے ہیں ان سے اتنے سے بالکل میں یہ ایک اہم بات آ گئی میرے پاس آج وقت۔ سر یہ ظلم نہیں ہے، یہ جرم ہے، نہ کریں۔
اور اس کے اوپر جو ہے وہ جلد از جلد میرے خیال سے ہمیں دیکھنا چاہیے، کوئی نہ کوئی لیجسلیشن بھی ہونی چاہیے. عمران خان صاحب اگر میری بات سن رہے ہو، اسد عمر صاحب سن رہے ہو، نعیم الحق صاحب بھی اب سنا ہے میں نے کہ انہیں بتایا گیا کہ آپ متحرک ہو جائیں، معاشی معاملات کو آپ نے دیکھنا ہے. تو آگے آنے والے دنوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے گا، نعیم الحق صاحب کا کردار جو ہے بڑی تیزی سے وہ بہتر ہوگا، آگے بڑھیں گے وہ، اور اسپیشل اسسٹنٹ ہونے کے ناطے جو ہیں وہ اپنا کردار ادا کرنا شروع کریں گے معیشت کے سلسلے میں. یہاں پر وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.